میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ شوہر یہاں ہے، بیوی امریکہ میں ہے، ان کے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ کیا ہوگا؟ حلال. یہ کہا نا. اس پہ جھیلم والی سرکار نے مذاق اڑایا، یہ دیکھو ان کے ہاں کرامتوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، شوہر یہاں ہے بیوی وہاں، پھر بھی حلال بچہ، یہ کیسے ہو گیا وغیرہ، بہت مذاق اڑایا ہے. اس کا میں نے جواب دیا تھا. اس جواب کے بعد ٹیپ لگا کے بیٹھ گیا وہ. پہلا جواب حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا کیس آیا ہے. آپ نے فرمایا الولد للفراش، بچہ اس کا ہوگا جس کی بیوی کا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بچہ کس کا ہے؟ یہاں احناف نے اور فقہا نے اپنی عقل کو حدیث پہ ترجیح دی، حدیث کو اپنی عقل پہ ترجیح دی ہے. بھائی اسلام آپ کو یہ پابند بنا رہا ہے کہ جب بیوی کے بچہ پیدا ہو گیا تو کسی کو اس پہ انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ان کا ہیڈک ہے کہ یہ کیسے ملے تھے نہیں ملے تھے، یہ ان کا ہیڈک ہے، ہمارا ہیڈک نہیں ہے. کچھ چیزیں سد باپ کے لیے کی جاتی ہیں. باقی اب اس پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کسی اور کا ناجائز بچہ آپ باپ کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو. اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ کسی اور کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس کے کھاتے میں بچہ ڈالا جا رہا ہے اس کو اعتراض کرنے کی اجازت ہے. اس کو ہم نے کب منع کیا کہ باپ نہ انکار کرے؟ باپ کہتے کہ میرا نہیں ہے. انجینئر کیوں کہہ رہے کہ اس کا نہیں ہے؟ تجھے کیا پتا یہ چپکے سے جا کے ملے یا کرامت کے طور پہ ملے نہیں ملے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ شوہر کہہ نہیں رہا اور توصیف الرحمان راشدی صاحب سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں اور جہلم سے علی مرزا کہہ رہا ہے کہ ان کا بچہ نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے الولد للفراش، بچہ کس کا ہوگا؟ جس کے بستر پہ، یعنی جس کی بیوی کے یہاں پیدا ہوا ہے. یہ اسی لیے تو نبی نے فرمایا تاکہ شک کے دروازے کیا ہو جائیں؟ بند. پھر شوہر کو شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ بول سکتا ہے کہ میرا نہیں ہے. اب دیکھو انجینئر جہلم میں بیٹھ کے میرے کلپ کا مذاق اڑایا اور اس نے کہا کہ ایک زید یہاں پر امریکہ میں، پاکستان میں، اس کی بیوی کہاں ہے؟ امریکہ میں، اور بچہ پیدا ہو گیا. تو انجینئر کہہ رہا ہے یہ اس کا تو ہو نہیں سکتا، 2 سال بعد پیدا ہوا، 2.5 سال بعد پیدا ہوا، تو ملاقات تو ہوئی نہیں. تو انجینئر صاحب میری بات کا جواب دو. آپ نے مذاق تو، کیونکہ آپ کے پاس علم بالکل بھی نہیں ہے، نالج تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس، نہ شریعت کا پتہ، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا. آپ جب کہہ رہے ہو کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے تو پتہ ہے شریعت یہاں تک نہیں رکتی. پھر شریعت کہتی ہے اس کا مطلب تم بیوی کو کہہ رہے ہو زانیہ ہے. کیا خیال ہے؟ صاف مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سورہ نور کی آیتیں پڑھ لے، کبھی بیٹھ کے نا ترجمہ کر لے کہ جو کسی عورت پہ الزام لگائے کہ زانیہ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کتنے گواہ لے کر آؤ؟ 4. تو انجینئر تیرے ذمے ہے کہ جو عورت امریکہ میں 5 سال سے اور اس کا میاں پاکستان میں 5 سال سے ہے، اس عورت کے بچہ پیدا ہو گیا، میں تو کہہ رہا ہوں بھائی اسی شوہر کا بچہ ہے، تو میں تو بری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ اب شریعت مجھ سے پوچھے گی کیسے ہو گیا 5 سال، میں کہوں گا اللہ تو نے خود کہا ہے کہ میں اگر اس کو بولوں اس کا نہیں ہے اس کا مطلب میں زنا کی تہمت لگا رہا ہوں، اور جو زنا کی تہمت لگائے شریعت کہتی ہے 4 گواہ لے کر آؤ. تو اللہ میرے پاس تو 4 گواہ ہے نہیں، اور تو نے خود ہی سورہ نور میں کہا 4 گواہ نہیں لائے گا تو 80 کوڑے تیری کمر پہ لگیں گے. تو میں تو کوڑے بچا کے نکل آؤں گا آرام سے. بھائی یہ ان کا ہیڈک ہے، کیسے ملے نہیں ملے مجھے کیا پتا، میں بچ جاؤں گا آرام سے. انجینئر نہیں بچے گا، پھنسے گا چوڑے میں. اور توصیف الرحمان صاحب نے بھی اس مسئلے میں مذاق اڑایا، وہ بھی نہیں بچیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان لوگوں کے علم میں عمق کہتے ہیں گہرائی کو، بالکل بھی نہیں. سرسری چند کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں یہ لوگ. آپ یہ کہہ سکتے ہو اس شوہر کا کیا قصور ہے یار، وہ تو کہے گا میرے کھاتے میں ایک بچہ ڈالا جا رہا ہے، میرا تو نہیں ہے. تو اللہ میاں نے شوہر کے منہ پہ ٹیپ نہیں لگائی ہے، جہلم والے کے منہ پہ ٹیپ لگائی ہے اللہ نے. جہلم کو بیچ میں کودنے کی اجازت نہیں. جس کا ہے وہ بولے، اس کو پتا ہے کہ میرا ہے یا نہیں ہے. ہم تو فرضی تعویل کرتے رہیں گے، جن لے گیا، کرامت ہو گئی، کچھ بھی ہو. یہ تو اس بچے کو نسب کو بچانے کے لیے شریعت نے